راحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم ابعث ثوابها الى ارواح المؤمنین والمؤمنات، سیما الى ارواح المرحومین البانیین والحاضرین، وسیما الى ارواح الشہداء ملت جعفریہ۔ اللہم اغفرہم واحشرہم مع النبی وآلہ الطہار۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیات، حسینیات، یزیدیات، یزیدیات، تعجیل ظہور امام زمان بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی مجلس عزا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، الذی نور قلوبنا بولایت علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی محمد۔ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وصلی اللہ علی محمد المصطفیٰ احمد المجتبیٰ، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين فبسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين الصلوات اللهم صل على محمد۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگان و عزیزان، ارجمندان توحید، فرزندان امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، موالیان حیدر کرار، عزاداران مظلوم کربلا، سید الشہداء علیہ السلام، دعا گو ہوں خلاق دو عالم لم یزل ولا یزال، آپ سب عزاداروں کا اس مقام مقدس پہ چلایا، بانیان کی صف عزا بچھائی، خالق مالک اللہ بحق کے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اپنی بارگاہ عظیمہ میں منظور و مقبول فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے، اور اس کا ثواب حاضرین اور بانیین کے مرحومین مرحومات کی ارواح پرفتوہ کو پہنچائے، درجات کو عالی اور متعالی فرمائے۔ اس مسجد خدا میں، اغا خانے میں جتنے بھی احباب دامے درمے سخنے قدمے معاونت فرماتے ہیں، انتظامات و انصرام کرتے ہیں، سیکورٹی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، خالق سب کو اجر عظیم اجر جزیل عطا فرمائے، توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جتنے بزرگان تشریف فرما ہے خالق ان سب کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے، مریضوں کو صحت کلی عطا فرمائے، بانیان کے رزق حلال جان و مال عزت ناموس میں برکت عطا فرمائے، حاسدین کے حسد سے محفوظ و ممنون فرمائے۔ مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل ہو، وطن عزیز پاکستان کے حالات سازگار ہوں، ارضی و سماوی بلیات سے ہم سب محفوظ رہیں۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت و استجابت کے لیے دل کی اتھا گہرائیوں سے اور پردہ میں تشریف فرما میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو حاجات شرعیہ رکھتی ہیں ان سب کی برابری کے لیے دل کی اتھا گہرائیوں سے بآواز بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات محترم، کل آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ یاسین آیت نمبر 12 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے کائنات کے ذرے ذرے کو امام مبین کی دسترس میں دے دیا ہے۔ بہت بڑی عظمت ہے، امامت و ولایت اہم ترین موضوع ہے، اور ہم اپنے بچوں کو یاد کراتے ہیں اصول دین 5، توحید، اس کے ساتھ عدل کا نظریہ ہم رکھتے ہیں۔ جب تک اللہ کو عادل تسلیم نہ کیا جائے انسان کا عقیدہ توحید کامل نہیں ہوتا۔ تیسری نبوت و رسالت ہے، اور نبوت و رسالت کے فوراً بعد امامت و ولایت کا اقرار اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ نبوت و رسالت کے ساتھ امامت و ولایت کا عقیدہ رکھنا بھی لازم ہے۔ نبوت و رسالت کا عقیدہ بھی کامل نہیں ہوتا جب تک امامت و ولایت کا عقیدہ نہ رکھا جائے۔ نبوت و رسالت کے بعد امامت و ولایت کا عقیدہ ہمارے لیے ایک بہترین نظریہ اور دلیل بن جاتی ہے کہ ہم ختم نبوت کے قائل ہیں۔ ہمارا نظریہ ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد کہ وجہ تخلیق کائنات عظیم پیمبر خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا۔
نبوت و رسالت کے بعد امامت و ولایت کا عقیدہ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ختم نبوت پہ اعتقاد رکھتے ہیں، اور جو مسلمان خاتم النبیین کی خاتمیت کا قائل نہ ہو اس کا اسلام کامل نہیں۔ پانچویں قیامت، نتیجے کا دن، ثمر آور دن، جزا و سزا کا دن، جس دن اللہ رب العزت نے برود محشر میں اپنی مخلوق کو کھڑے کر کے حساب و کتاب لینا ہے، جزا اور سزا دینی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہو کر رہے گا، قیامت آئے گی، لیکن قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک اللہ کی آخری حجت یوسف زہرا مہدی موعود امام زمانہ علیہ السلام تشریف نہ لے آئیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امامت و ولایت، امام ہمارے عقیدے کے مطابق نبی کی طرح معصوم عن الخطا ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ جب اس دنیا میں آتا ہے علم الہی لے کر آتا ہے، علم وحبی کا مالک ہوتا ہے، علم لدنی کا مالک ہوتا ہے، الہی یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ آتا ہے، ناف بریدہ اور مختون ہوتا ہے، اور دوش مبارک پہ مہر امامت و ولایت ثبت ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے تاریخ میں بہترین دلیل جناب جابر بن عبداللہ انصاری کی سیرت، زندگی اور کردار ہے، جو صحابی پیغمبر ختمی مرتبت علیہ السلام تھے، اور پاک پیغمبر نے جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے جابر تو میرے 5ویں جانشین کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ کہ آپ میرے 5ویں جانشین امام محمد باقر علیہ السلام سے ملاقات کرے گا، زیارت سے مشرف ہوگا۔ اور جابر یاد رکھنا، میں سلام پیش کر رہا ہوں اپنے 5ویں جانشین کے لیے، اور وہ سلام آپ کے سپرد کر رہا ہوں، وہ سلام میرے 5ویں بیٹے کی خدمت میں پیش کرنا۔ پیغمبر نے جب یہ گفتگو فرمائی، جابر ابن عبداللہ انصاری کو یقین کامل ہو گیا کہ مجھے اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک میں حجت خدا امام محمد باقر کی زیارت کا شرف حاصل نہ کروں۔ گویا پیغمبر اسلام کا یہ گفتگو کرنا 2 باتوں کی طرف ہمیں اشارہ کر رہا ہے۔ پہلی بات، اس بات کی طرف اپنی امت کو عظیم پیغمبر متوجہ فرما رہے ہیں کہ دنیا والوں، اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے، اور وہ علم فقط محدود علم نہیں ہے، ازل سے لے کر ابد تک جو واقعات ہونے ہیں اللہ نے اس کا علم مجھ محمد کو عطا کر دیا ہے۔ اور آپ روایات کو سنتے ہیں کہ عظیم پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی میں واقعات کربلا کو بیان کیا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی گود اقدس سے حسین ابن علی کو اپنے دست نبوت اور رسالت پہ لے کر جو کربلا کے واقعات تھے، امام کی شہادت کے واقعات تھے، بیبیوں کے رسن بستہ ہونے کے واقعات تھے، کوفہ اور شام میں درباروں اور بازاروں میں جانے کے واقعات تھے، اللہ کے رسول نے سب بیان کر دیے۔ یہ بیان اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ پیغمبر کو اللہ نے
جو علم عطا کیا ہے وہ محدود علم نہیں ہے، وہ عظیم علم ہے، اور ازل سے لے کر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق سے لے کر تا قیام قیامت تک عظیم پیغمبر کے پاس علم موجود ہے، دنیا و ما فیہا کا، آخرت کا علم۔ اور دوسری بات جس کی طرف آپ علیہ السلام نے ہمیں متوجہ کیا وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری کو اپنے 5ویں جانشین کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، زیارت کی خوشخبری سنا رہے ہیں، گویا پیغمبر بتلانا چاہتے ہیں دنیا والوں میں اپنے جانے کے بعد تمہیں شتر بے مہار کی طرح چھوڑ کے نہیں جا رہا، بلکہ ہدایت کا ایک انتظام اور ایک نظام عطا کر کے جا رہا ہوں، جس نظام کا نام نظام ولایت و امامت ہے۔ دنیا نے اس کا اقرار نہ کیا، دنیا نے اسے تسلیم نہ کیا۔ اگر پیغمبر کے اس فرمان کے مطابق اور پیغمبر کی ان ہدایات کے مطابق امامت و ولایت کا اقرار کر لیا جاتا تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ فضائل علی کی معراج کے لیے حدیث پیغمبر سماعت کر لیجئے اور اپنے قلوب کو ولایت نور علی ابن ابی طالب سے روشن و منور فرما لیجئے۔ عظیم پیغمبر وما ینطق عن الہوی کے مصداق نبی فرماتے ہیں وَلَوِ اجْتَمَعَ النَّاسُ بولایت علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر دنیا جہاں محبت علی پہ جمع ہو جاتی اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ وَلَوِ اجْتَمَعَ النَّاسُ بولایت علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر دنیا جہاں محبت علی پہ جمع ہو جاتی اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ جنت کی خوشبو ہزاروں میل سے آئے گی، گویا جو دشمن علی ہوگا، جس کے دل میں امامت و ولایت کا نور نہیں ہوگا، جس کے قلب سے نور امامت و ولایت کی خوشبو نہیں آئے گی، وہ جنت سے ہزاروں میل دور ہوگا اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اور یہاں تک بھی ارشاد فرمایا یا علی، بہت مشہور یہ حدیث پیغمبر اور فرمان مصطفیٰ ہے، یا علی اگر کوئی حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، حج بیت اللہ کرنے والا ہے، صفا و مروہ میں سعی کرنے والا ہے، اود پہاڑی جتنا سونا چاندی راہ خدا میں تقسیم کرنے والا ہے، طواف کعبہ کرتے کرتے بے جرم و بے خطا مارا جائے لیکن اس کے قلب میں تیری محبت موجود نہیں ہے، لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت تو درکنار، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ ولایت علی اس لیے فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعَ النَّاسُ بِوِلَایَتِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طالب لما خلق اللہ النار، اگر دنیا جہاں محبت علی پہ جمع ہو جاتی اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ توجہ ہے آپ سب کی؟ تو لہذا ہمارا موضوع امامت و ولایت ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اللہ نے کائنات کا ذرہ ذرہ امام مبین کی دسترس میں دے دیا۔ رات کو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے امامت و ولایت کو کتنی عظمت، قوت اور طاقت عطا کی ہے، اگر وہ چاہے زمین کی تنابوں کو کھینچ لے، سفر کو محدود کر لے، ایک مقام سے دوسرے مقام۔ جناب آصف برقیہ کے پاس ایک اسم اعظم تھا، جناب سلیمان کے حکم پر آصف برقیہ ایک آنکھ جھپکتی میں تخت بلقیس کو بارگاہ جناب سلیمان علیہ السلام میں پیش کر سکتا ہے۔
تو پھر یہ بعید نہیں ہے کہ وقت کا امام ایک وقت میں کئی مقامات پہ حاضر ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور امامت و ولایت ایک عظیم منصب ہے، الہی منصب ہے، اور بزرگان مفسرین نے جو امام کی ذمہ داریاں بیان کی ہیں، سب سے اہم ترین ذمہ داری امام کی یہ ہے کہ بعد از پیمبر امام شریعت کا محافظ ہوتا ہے، دین کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، دین کا محافظ ہوتا ہے، دین پہ آنچ نہیں آنے دیتا، اگر دین کو ضرورت ہو اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، فقط اپنے آپ کو قربان نہیں بلکہ اپنے خانوادے کو، بال بچوں کو قربان کر دیتا ہے، لیکن دین پہ آنچ نہیں آنے دیتا۔ اور دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی واعظ و نصیحت کے لیے، دین کو سمجھانے کے لیے، تبلیغات کو دنیا تک پہنچانے کے لیے جو فریضہ بعد از پیمبر ائمہ ہدی علیہ السلام نے سر انجام دیا، کائنات میں ایسا منصب اور ایسا فریضہ کوئی سر انجام نہیں دے سکتا۔ امام معصوم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، روایت کے لفظ ہے وہ زندیق تھا، وجود خدا کا منکر تھا، کیمونسٹ تھا، بارگاہ امامت میں آیا اور عرض گزار ہوا، مولا مجھے کوئی ایسی ایتھینٹک دلیل عطا کیجئے جس سے میں وجود خدا کا قائل ہو جاؤں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، میں وجود خدا کا قائل ہو جاؤں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آنے والا اللہ کے وجود کا منکر ہے، وہ توحید پرست نہیں ہے، وہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود امام معصوم کی بارگاہ میں آ کر مولا کہہ کر پکار رہا ہے کہ مولا کوئی مجھے ایسی دلیل عطا کیجئے جس سے میں وجود خدا کا قائل ہو جاؤں۔ یہ کیا ریزن ہے کہ وہ امام کو مولا کہہ کر کیوں کر پکار رہا ہے جبکہ وہ خدا کو تو مانتا ہی نہیں؟ تو آپ نے حدیث قدسی سنی ہے، علماء سے کتب میں پڑھی ہوگی، رب اکبر حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، کنت کنزا مخفیا احببت ان اعرف، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے پسند کیا میں پہچانا جاؤں، میں نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو خلق کیا۔ اور وما ینطق عن الہوا کی مصداق نبی فرماتے ہیں، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، لہذا رب اکبر نے ان انوار مقدسہ کو خلق کر کے پھر دنیا میں بھیج کر اپنی مخلوقات کے قلب میں محمد و اہل بیت محمد کی محبت اور مودت کو جاں گزیں پہلے کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ دنیا اس در پہ آ کر جھکے اور مجھ اللہ کو پہچانے۔ اس لیے بارگاہ معصوم میں آ کر عرض کر رہا ہے کہ مولا مجھے کوئی ایسی دلیل عطا کیجئے جس سے میں وجود خدا کا قائل ہو جاؤں۔ امام معصوم نے بہت خوبصورت جواب دیا، اتنا عظیم جواب دیا کہ مطمئن ہو گیا۔ امام نے کیا کائنات کی قیمت کا جملہ ارشاد فرمایا، میرے آقا معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں، اے سائل، اے سوال کرنے والے، اے وجود خدا کے منکر، اگر تو وجود خدا کی دلیل مانگ رہا ہے اور اللہ کی وحدانیت پہ یقین کامل کے لیے قائل ہونا چاہتا ہے تو سن، تیرا اپنا وجود خدا کے موجود ہونے کی بہترین دلیل ہے۔ تیرا اپنا وجود خدا کے موجود ہونے کی بہترین دلیل ہے۔ عرض کی مولا مجھے اس فلسفے کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ میرا وجود خدا کے موجود ہونے کی کیسے دلیل بن سکتا ہے؟ امام معصوم فرماتے ہیں کہ یہ تیرا وجود دو علتوں سے خالی نہیں ہے۔ پہلی علت یہ ہے
کہ تو معدوم تھا، لا شے تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو نے اپنے آپ کو وجود دیا، اپنے آپ کو مارز وجود میں لایا، اپنا سٹرکچر تیار کیا، اپنے آپ کو ڈیویلپ کیا اور تو انسان بن گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو نے اپنے آپ کو خود بنایا، تو لا شے تھا، معدوم تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو نے اپنے آپ کو خود بنا لیا۔ عرض کرتے مولا یہ تو محال عقلی ہے، یہ عقل کے خلاف ہے کہ جب میں لا شے ہوں، میں موجود ہی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو میں اپنے آپ کو کیسے بنا سکتا ہوں؟ لا شے اپنے آپ کو کیسے بنا سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ محال عقلی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پھر دوسری بات سن کہ تو موجود تھا اور تو پھر اپنے آپ کو بنا رہا تھا، اپنے آپ کو ڈیویلپ کر رہا تھا، اپنا سٹرکچر تیار کر رہا تھا۔ عرض کرنے لگا مولا یہ بھی محال عقلی ہے کہ جب پہلے سے میں موجود ہوں تو پھر میں اپنے آپ کو کیسے بناؤں گا؟ میں اپنا سٹرکچر کیسے تیار کروں گا؟ میں اپنے آپ کو کیسے ڈیویلپ کر کے اپنے آپ کو مارز وجود میں لاؤں گا؟ جب اس نے دونوں باتوں کا انکار کیا کہ جب میں معدوم تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا تھا، جب میں موجود تھا تب بھی اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا تھا، میرے معصوم امام نے تبسم فرما کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ارشاد فرمایا جب تو نہیں تھا تب بھی اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا تھا، جب تو موجود تھا تب بھی اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا تھا، پھر تجھے ماننا پڑے گا کوئی واجب الوجود ہے جو تجھے مارز وجود میں لا رہا تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ تیرا اپنا وجود خدا کے موجود ہونے کی بہترین دلیل ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، لے ہاتھ میں آئینہ اور بار بار دیکھ، صورت میں اپنی قدرت پروردگار دیکھ۔ روزانہ آپ شیشے کے سامنے آتے ہیں، آئینہ کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کے اندر کوئی بھی خامی نظر آ رہی ہو آپ درست کر لیتے ہیں۔ فرمایا جب انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو پھر اسے اللہ کی تخلیق یاد آ جاتی ہے، پہچان خدا، معرفت پروردگار خود بخود اس کی جبلت، اس کی فطرت اور سرشت میں موجود ہے، وہ اجاگر ہو جاتی ہے جب وہ اپنے آپ پہ غور کرتا ہے۔ اور مولا کائنات علی ولی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ذیشان اللہم صلی علی محمد، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ تمام علماء سے آپ سنتے ہیں کہ معصوم امام نے کیا ارشاد فرمایا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا، اس نے معرفت پروردگار کا حصول کر لیا۔ ذرا غور کیجئے اپنے آپ کو انسان کیسے پہچانے؟ ان اعضاء و جوارح کے ذریعے، حواس خمسہ کے ذریعے۔ اس کریم رب نے مجھے زبان جیسی نعمت عطا کی جس سے میں کوئی بات کسی دوسرے کو سمجھا سکتا۔ اگر یہ زبان نہ ہوتی، ان افراد سے پوچھئے یا اندازہ لگائیے جن کی زبانیں گنگ ہوتی ہیں، جو بولنے کی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں، ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہوتی ہے۔ زبان ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس زبان کے ذریعے جب انسان نطق کرتا ہے، کلام کرتا ہے، باتوں کو ڈیلیور کرتا ہے، دوسروں کو سمجھا سکتا ہے، یہ زبان بھی معرفت خدا کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور اس زبان کو پاکیزہ رکھیے جس طرح کریم رب نے اسے پاک اور صاف رکھا ہے، یہاں تک کہ شکم مادر میں بھی اس زبان کو نجس نہیں ہونے دیا۔
ہمارے لیے خوراک کا انتظام کیا شکم مادر میں، لیکن زبان کے ذریعے نہیں بلکہ ناف کے ذریعے، تاکہ یہ زبان پاک رہے۔ کیوں؟ اس زبان سے ذکر توحید ہونا ہے، اس زبان سے ذکر محمد و اہل بیت محمد ہونا ہے۔ اس زبان کے ساتھ انسان اپنے آپ کو پہچان کرواتا ہے۔ اس لیے حکم آپ فرماتے ہیں الانسان تحت مخبوء اللسان، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ جب وہ انسان بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ کتنے پانی میں ہے، اس کا اخلاق کتنا عظیم ہے، یہ کتنا مدبر ہے، یہ کتنا متفکر ہے، یہ زبان اس کی کتنی شائستہ ہے، اس زبان پہ گالی گلوچ نہیں آتی، اس زبان سے غیبت نہیں کرتا، اس زبان سے کسی کو اذیت نہیں پہنچاتا۔ رات کو بھی میں نے عرض کیا تھا کہ وجہ تخلیق کائنات عظیم پیغمبر نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اگر محراب مسجد میں کھڑے ہو کر زبان کسی کے خلاف استعمال کی جائے، عظیم پیغمبر نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کسی کافر کو بھی کافر نہ کہنا، ہو سکتا ہے کل وہ مسلمان ہو جائے۔ کافر کو بھی کافر نہ کہیں۔ مسجد نبوی میں کفار آتے تھے، مشرک آتے تھے، یہودی آتے تھے، نصرانی آتے تھے، عیسائی آتے تھے، سب کو خندہ پیشانی سے عزت احترام پروٹوکول دیا جاتا تھا، پھر ان کو سمجھایا جاتا تھا، ان کو بات سے آگاہ و آشنا کیا جاتا تھا، مواعظ حسنہ پیش کیے جاتے تھے۔ وہی لوگ جو شرک کرتے ہوئے آتے تھے وہ مواحد بن کر مسجد نبوی سے جاتے۔ اس لیے یہ منبر حسین، یہ محراب مسجد، یہ محافل، یہ مجالس زبان کی شائستگی، زبان کی پاکیزگی کے غماز ہونا چاہیے۔ اس زبان سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ زبان معرفت پروردگار کا بہترین وسیلہ ہے۔ یہ ہاتھ، یہ بھی ایک ذریعہ ہے معرفت پروردگار کا۔ ان ہاتھوں پہ ذرا غور کیجئے، کریم رب نے تخلیق کا جو شاہکار انسان خلق کیا ہے اس کے ایک ایک جز اور اجزاء پہ غور کیجئے۔ اگر ان اجزاء میں یہ پورے نہ ہوتے، یہ جوڑ نہ ہوتے، یہ ہاتھ کیسے حرکت کرتا؟ قلم کو ہاتھ میں کیسے پکڑا جاتا؟ اوزاروں کو ہاتھوں میں کیسے تھاما جاتا؟ کیسے کام کاج کیا جاتا؟ کیسے کسب معاش کے لیے ان ہاتھوں کو استعمال کیا جاتا؟ فرمایا ان ہاتھوں کو ایسے استعمال کرو جیسے کریم رب چاہتا ہے۔ یہ ہاتھ بھی ظلم کے لیے استعمال نہ ہوں، کسی کے منہ پہ تماچا مارنے کے لیے نہ ہوں۔ ہمارے معصومین کی سیرت کیا ہے کہ مسند امامت و ولایت پہ، اتنے بڑے عہدے پہ، اتنے مقام عظمت پہ فیض ہوتے ہیں، اور شام سے آنے والا امام کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے، امام نظریں جھکا کے بیٹھے۔ جب تھک جاتا ہے میرے آقا چہرے امامت و ولایت کو بلند کرتے ہیں، اسے دیکھ کر ایک عظیم اور کریمانہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، لگتا ہے تو مسافر ہے۔ اللہ اکبر۔ بھوکا ہے، پیاسا ہے، سفر کے لیے سواری نہیں ہے، رہنے کو مکان نہیں ہے، پہننے کو اچھا لباس نہیں ہے، تیرے پاس جوتا نہیں ہے، اگر تو مقروض ہے تو بتلا کیا حاجت رکھتا ہے؟ علی کا علی بیٹا تیری ضروریات کو پورا کرے۔ امام معصوم کا یہ کلام کرنا، فوراً قدموں پہ گر پڑتا ہے، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے، مولا مجھے تو کچھ اور بتایا گیا تھا، آپ کی سیرت اور کردار کتنا عظیم ہے، روایات کے لفظ ہیں۔ پھر اس نے امام کی دہلیز اور چوکھٹ سے سر کو نہیں اٹھایا، مرتے دم تک امام کا غلام رہا، امام کی خدمت میں رہا، اور پھر ایسا امام کے علم سے کسب فیض کیا
کہ دنیا کا ایک فقیہ قرار پایا، ایک عظیم عالم ربانی بن گیا، صاحب تقوی، متقی اور پرہیزگار ہو گیا، دنیا کو واعظ و نصیحت کرتا تھا اور بار بار کہتا تھا اگر خلق رسول کو دیکھنا ہے تو سیرت حسن مجتبیٰ کو دیکھو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے کائنات کا ذرہ ذرہ امام مبین کی دسترس میں دے دیا، آئمہ کو پہچانی۔ اور محمد اہل بیت محمد کے چاہنے والے، مشکلات ان کے لیے زندگی میں زیادہ ہوتی ہیں، پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا، علماء سے سنا، اس حق کی راہ پہ ثابت قدم رہنے کے لیے، امامت و ولایت کا اقرار کرنے کے لیے شیعان حیدر کرار کو، عزاداران مظلوم کربلا کو کتنے مصائب کا سامنا کرنا پڑا، کتنی مشکلات کو سہنا پڑا، یہاں تک کہ بچوں کو زندہ دیواروں میں چن دیا گیا۔ زیارت مظلوم کربلا سید الشہداء کے لیے اعضاء کو کٹوانا پڑا، اور اس انداز میں زندگیاں بسر کی۔ سوشل بائیکاٹ ہو جاتا تھا، حقہ پانی بند ہو جاتا تھا، سب کچھ وہ برداشت کرتے تھے، لیکن صراط مستقیم سے ہٹتے نہیں تھے۔ وہ ہمارے لیے کردار ہے، وہ ہمارے لیے بہترین ضابطۂ حیات ہیں، وہ شخصیات، وہ آل محمد کے چاہنے والے، وہ محمد اہل بیت محمد کی مودت اور محبت کا اقرار کرنے والے۔ ہم خواہش کرتے ہیں کہ روضہ علی ابن ابی طالب پہ ہماری حاضری ہو، نجف اشرف میں جائیں، مولا کے حرم میں داخل ہوں، اذن دخول پڑھیں، مولا کی زری سے لپٹ جائیں، اپنے دکھ درد بیان کریں۔ دنیا اور مادیت کو ہم طلب کرتے ہیں، قسم بخدا ذریعے معصوم امام سے لپٹ کر آخرت مانگیے، گناہوں کی معافی مانگیے، توبہ نصوحہ کی منزل پہ فیض ہو جائیے۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم حرم روضہ علی ابن ابی طالب کا شرف حاصل کریں۔ وہ شیعہ علی، امامت و ولایت کا اقرار کرنے والا کتنا باعظمت ہوگا جس کے پاس علی مولا خود چل کے جاتے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کون؟ جناب میثم تمام، چھوٹی سی دکانداری ہے، کائنات کے امیر، امام المتقین، امام الاوصیاء جناب علی ابن ابی طالب میثم تمار کے پاس چل کر آتے اور کس انداز میں سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا اخی میثم، اے میرے بھائی میثم، علی کا آپ پہ سلام۔ اتنی بڑی عظمت، نگاہ امامت و ولایت میں اس شیعہ کی عزت، عظمت اور مقام کتنا بلند ہے جو معرفت امامت و ولایت کی معراج پہ فیض ہے۔ کھڑے ہو کر مولا کا استقبال کرتے ہیں، امام کے سلام کا جواب عرض کرتے ہیں، مولا معانقہ فرماتے ہیں۔ جب میثم تمار کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، کائنات کی قیمت کا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میثم، جب اللہ کا ولی علی ابن ابی طالب تجھے اپنے سینے سے لگاتا ہے، کلیجہ علی کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اللہ، اتنی بڑی عظمت شیعہ علی کی، اتنا بڑا مقام۔ پھر بیٹھ کر مولا علی راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، حالات حاضرہ پہ تبصرہ ہوتا ہے، تجزیہ اور تحلیل فرماتے ہیں۔ کائنات کے امیر میثم تمار استفادہ کرتے ہیں اور امامت و ولایت سے کسب فائز کرتے ہیں، اور قرب اتنا ہے کہ کبھی ایک دن عرض کرتے ہیں، مولا آپ کے غلام کو ایک ضروری کام جانا ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، علماء کرام سے 20 مرتبہ آپ نے یہ واقعہ سنا، لیکن میں ایک میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کے لیے، عزیزوں کے لیے، تاکہ معرفت امامت و ولایت کی معراج ہو جائے۔ عرض کی، مولا مجھے ایک ضروری کام ہے، آپ کے غلام کو ایک کام ہے، اگر آپ کے مزاج معلّہ پہ گراں نہ گزرے تو آپ میری دکانداری فرمائیں، غلام آپ کا کام کر کے آئے۔ اللہ
امام علی بن ابی طالب فرماتے کوئی مسئلہ نہیں، علی اس ذمہ داری کو پورا کرے گا، آپ جائیں اپنا کام نپٹا کر آئیں۔ میثم تمار چلے جاتے ہیں، کام کر کے واپس آتے ہیں، بارگاہ علی بن ابی طالب میں سلام عرض کیا، ایک سوال کیا، مولا کچھ سیل ہوئی، دکانداری ہوئی؟ امام نے ایک درہم سامنے کیا، میثم تمار نے اس درہم کو اٹھایا، دیکھا، حیران رہ گئے، مولا اتنی کم سیل اور وہ بھی کھوٹے درہم کی۔ امیر کائنات نے فرمایا میثم تمار علی کو پہچان، یہ علی کے ہاتھ سے کھجوریں گئی ہیں، یہ دکانداری علی بن ابی طالب نے کی ہے۔ ہر قول الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کوئی نہ کوئی اس میں حکمت موجود ہوتی ہے۔ میرے مولا علی بن ابی طالب یہی جملے ارشاد فرما رہے تھے، خریدار الٹے پاؤں واپس آیا، عرض کی مولا یہ کھجوریں کھانے کے قابل نہیں ہیں، ان میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ امام نے تبسم فرما کر فرمایا جیسی رقم دی ویسا مال ملا۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے بزرگان عزیزان کہ کیا مولا نے کھجوریں کیڑوں والی اس کو تھمائیں، یا میثم تمار جو غلام امام ہے، جو امامت و ولایت کی معرفت کی معراج پہ فیض ہے، کیا وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے، وہ کیڑوں والی خراب کھجوریں بیچ رہے تھے؟ نہیں، ہرگز یہ ممکن نہیں ہے۔ امام المتقین، صاحب تقوی امام، متقیوں کے رہبر و رہنما امام ایک درس عمل دینا چاہتے تھے۔ جب وہ امام کو دھوکہ دے کے جا رہا تھا، ان کھجوروں میں کیڑے خود بخود پڑ گئے اور وہ الٹے پاؤں واپس آ کر کھجوریں واپس کر رہا تھا۔ گویا علی بن ابی طالب دنیا کو ایک پیغام دے رہے تھے، دنیا والوں عظیم پیغمبر نے مجھے ایک رتبہ عطا کیا ہے، یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تو جنت و جہنم کے ٹکٹ تقسیم کرنے والا ہے، میں عادل امام ہوں، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کا مصداق ہوں۔ دنیا والوں اگر علی ایک کھوٹے درہم کے بدلے میں صحیح سالم کھجوریں عطا نہیں کرتے، وہ آپ کے ناقص اعمال کے بدلے میں جنت کا ٹکٹ کیسے دیں گے؟ وہ جنت کا ٹکٹ کیسے دیں گے؟ وہ عادل امام ہیں۔ قبلہ علامہ سید محمد تقی نقوی دامہ ظلہ العالی بڑا خوبصورت یہاں پہ تبصرہ فرماتے ہیں۔ وہ فرمایا کرتے ہیں کہ یہ کوئی لاٹری سسٹم نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، گھڑوا ہوگا، جنت و جہنم کے ٹکٹ ہوں گے، ہم لائن قطار بنا کے کھڑے ہو جائیں گے، مولا ہاتھ ڈالیں گے، جنت کا نکل آیا تو جنت کا دے دیا، جہنم کا نکل آیا تو جہنم کا دے دیا۔ نا، یہ عادل امام ہے، امام المتقین ہے، یہ مرضی یزداں ہے، جو استحقاق کے جنت رکھتا ہوگا اسے جنت کا ٹکٹ عطا کریں گے، اور جو استحقاق کے جہنم رکھتا ہوگا اسے جہنم کا ٹکٹ دیں گے۔ اپنے آپ کو اس قابل بنائیے کہ علی بن ابی طالب سے ہمیں جو ٹکٹ ملے وہ جنت کا ٹکٹ ہو، وہ راہ نجات کا ٹکٹ ہو، وہ صراط مستقیم والا ٹکٹ ہو۔ وہ کب ہوگا؟ جب ہم کہتے ہیں ہم علی والے ہیں۔ اپنے آپ کو اس قابل بنائیے، امامت و ولایت کی اس منزل کمال پہ معرفت حاصل کر کے پہنچ جائیے کہ علی بن ابی طالب دیکھ کر خود ارشاد فرما دیں یہ ہمارے ہیں، یہ علی والے ہیں، اور دروازے جنت پہ 11 بیٹوں کے ہمراہ علی مؤمنین کا استقبال کریں گے اور جنت کے دروازوں کو کھلوا دیں گے اور فرمائیں گے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ، لیکن قبل اس کے کہ وہ مرحلہ آئے، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ نفس کر کے ایسے علی والے بنو جیسے میثم تمار بنے۔ پھر میرے مولا میثم تمار کو دیکھ کر فرماتے ہیں اے میثم، اگر تجھ سے میری محبت کا امتحان لیا جائے۔ مولا غلام حاضر ہے۔ امام نے فرمایا
یہاں کوفہ کے صدر دروازے پر ایک کھجور کا درخت ہوگا اور اسی درخت پہ تجھے سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ مولا ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ سولی پہ لٹکا دیا جائے، لیکن آپ کا یہ غلام، یہ نوکر آپ کی راہ کو نہیں چھوڑے گا۔ وہ درخت کھجور کا دیکھا میثم تمار نے، پھر روزانہ آ کر اسے پانی دیا کرتے تھے، دعا مانگتے، اے کھجور کے درخت جلدی پروان چڑھ تاکہ میرے مولا کا فرمان سچ ہو۔ چڑھ گیا پروان کھجور کا درخت، محبت علی میں ہو گیا گرفتار میثم تمار، پابند سلاسل کر دیا گیا، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہے۔ ایک کھڑکی ہے جو گلی کی طرف کھلتی ہے، آنے جانے والوں کو فضائل علی بیان کرتا ہے، فرامین علی ابن ابی طالب ذکر فرماتا ہے، آنے والوں کو تبلیغات کر رہا ہے، کردار اور سیرت علی ابن ابی طالب دنیا کو بتلا رہا ہے۔ منع کیا گیا اس کام کو چھوڑ دے ورنہ تجھے سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ کہا مجھے قبول ہے۔ جناب میثم تمار کو محبت علی میں اسی کھجور کے درخت پہ جس کی خبر علی ابن ابی طالب دے کر گئے تھے، سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ لٹکا ہوا سولی پہ میثم تمار اپنی زبان اطہر سے فضائل علی کو بیان کر رہا ہے، فرامین علی ابن ابی طالب کو بیان کر رہا ہے۔ پھر قاصد آیا، کہا زبان کو روک دے، ذکر علی کو چھوڑ دے ورنہ تیری زبان کو گدی سے نکال کر پھینک دیا جائے گا۔ کہا مجھے سب کچھ قبول ہے لیکن میں فضائل اور ذکر علی سے خاموش نہیں رہوں گا، میں نے اس فریضے کو ادا کرنا ہے، ذکر علی عبادت ہے۔ پس میثم تمار کی زبان کو کاٹا۔ قبلہ علامہ یار شاہ صاحب اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے، جب میثم تمار کی زبان کو کاٹا گیا اور پاکیزہ خون سرزمین کوفہ پہ گرا، ایک ایک قطرہ خون سے بھی علی علی کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ یہ محبت علی ہے، یہ علی مولا کی محبت کے تقاضے ہیں۔ امامت و ولایت ایک بہت عظیم منصب ہے جو الہی منصب ہے۔ بعد از پیمبر دنیا امام کو نہیں بناتی، امام اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، عزت بھی بڑی تو مصیبت بھی بڑی۔ زہرا کے بیٹے کا محرم آپ نے مکمل کیا، علی و زہرا کی بیٹیوں کا محرم شروع ہے، مسلسل آپ عبادت کر رہے ہیں۔ عزاداروں، تاریخ کا ایک صفحہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ کوفے کا بھی ذکر ہو رہا تھا، علی ابن ابی طالب حاکم کوفہ ہے، مسند امامت و ولایت پہ رونق افروز ہے، دنیا کو حق اور حقیقت بتلا رہے ہیں کہ امام علی ابن ابی طالب نے ایک حسرت سی کی آہ بھری اور اپنے بیٹے حسن و حسین عباس کو بلایا۔ بیٹو، جی بابا، اگر دل میں قبر حسین ہے، ایک آنسو بھی آ جائے نجات کا باعث بن جائے، جنت کی ضمانت مل جائے۔ اے عزاداران مظلوم کربلا، امام نے ایک جملہ سرد آہ کھینچ کے کہا، حسن حسین عباس بیٹو، جی بابا، آپ کا باپ اپنی بیٹیوں سے بہت اداس ہے۔ زمانہ ہوا زینب و کلثوم کی زیارت نہیں ہوئی، زینب و کلثوم کے بابا کا دور حکومت ہے، جاؤ میری بیٹیوں کو مدینہ سے کوفہ لے آؤ تاکہ میری بیٹیاں بابا کا دور حکومت دیکھ لیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ فقط اشارہ ہی کافی ہوتا ہے رونے کے لیے۔ پس عزاداران مظلوم کربلا، امام نے کچھ واعظ و نصیحت فرمائی اور فرمایا، میرے لائق بیٹو، جب بہنوں کو لے کر آنا، اونٹوں پہ محمل بنانا، میری بیٹیاں بہت پردہ دار ہیں،
رات کا سفر کرنا، دن کو آرام کرنا۔ پس عزاداران مظلوم کربلا پھر فرمایا بیٹو جب کوفہ سے 3 میل کے فاصلے پہ پہنچنا، علی کو اطلاع دینا، علی خود اپنی بیٹیوں کا استقبال کرے۔ رونے والوں عزاداروں، حکم امام سے بیٹے چلے، سفر اختیار کیا اور مدینہ کی طرف پہنچے۔ جب محلہ قمر بنی ہاشم آیا، ایک عجیب منظر تھا۔ علی کے بیٹے کوفہ سے واپس مدینہ آ گئے ہیں، لوگوں نے استقبال کیا، والہانہ استقبال کیا۔ جب گھر میں داخل ہوئے، بہنوں نے استقبال کیا۔ عزاداران مظلوم کربلا بہنوں نے پہلا جملہ یہی کہا، بھائیو ہم بابا سے بہت اداس، بہت عرصہ ہوا بابا کی زیارت نہیں ہوئی۔ بھائیوں نے کہا بہنوں گھبراؤ نہیں، بابا نے اس لیے ہمیں مدینہ بھیجا ہے، ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ بیٹیاں خوش ہو گئیں، بہنوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ جناب زینب عالیہ آگے بڑھی، حسین ویر آپ میرے حصے کے بھائی ہیں نا، میں شریکت الحسین ہوں، میں چاہتی ہوں میرے بابے کا دور حکومت، آپ جائیں بازار مدینہ سے اپنی بہن کے لیے فاخرہ لباس لے کر، تاکہ میں تسک و احتشام سے بابا کی حکومت میں جاؤں۔ ہاں بہن گھبرا نہیں، حسین لے کے آتا ہے۔ جناب حسین بازار مدینہ میں آئے، بہن کے لیے فاخرہ لباس خریدا۔ جب واپس گھر پہنچے، بہن کی خدمت میں لباس پیش کیا۔ عجیب منظر تھا، ایک ایک آنکھ، کئی آنسو۔ حسین کی آنکھیں ایسے برس رہی ہیں جیسے ساون کے بادل برستے ہیں۔ اجرکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی آوازوں پہ رحم کرے۔ رونے والوں عزاداروں، جناب زینب عالیہ نے ایک جملہ کہا، بہن مر جائے حسین ویر تجھے کبھی روتا نہ دیکھوں، کیوں رو رہے ہو؟ اگر درہم و دینار نہیں تھے پہلے بتا دیتے، بہن لباس کا تقاضا نہ کرتی۔ عزادارو سنو گے جملہ، حسین رو کر فرماتے ہیں زینب بہن مجھے درہم و دینار کا مسئلہ نہیں ہے، مجھے ایک آنے والا وقت یاد ہے۔ آج میں بھائی تجھے فاخرہ لباس پیش کر رہا ہوں، کل مجھے ایک میدان میں کفن کی ضرورت ہوگی، میں تجھ سے کفن طلب کروں گا۔ عزادارو بہن زینب نے یہ جملہ سنا، کہا حسین ویر گھبرا نہیں، اگر میرے پاس کفن نہ ہوا نا میں سر کی چادر لے آؤں گی۔ عزادارو حسین رو کر فرماتے ہیں روتا تو اسی لیے ہوں، یہ چادر بھی نہیں ہو۔ اونٹ آ گئے، محمل بن گئے۔ بہنوں نے کبھی پہلے محملوں کو دیکھا نہیں تھا، کبھی سواری نہیں کی تھی، پوچھا کیسے سوار ہونا ہے۔ ایک طرف سے حسین نے سہارا دیا، دوسری طرف سے جناب حسن نے سہارا دیا، جناب عباس نے مہار کو تھاما، محملوں میں عزت کے ساتھ بہنوں کو سوار کیا۔ بس عزادارو یہ قافلہ چلا، رات کا سفر، رات کی تاریکی میں سفر، دن کو آرام کرتے ہیں۔ جناب عباس ایک خطاب کرتے ہیں، ایک جملہ بلند کرتے ہیں، الحجاب الحجاب، اگر کوئی نامحرم ہے راستہ بدل لے، آج علی کی بیٹیاں آ رہی۔ 3 میل کے فاصلے پہ یہ قافلہ پہنچا، قاصد کو بھیجا، بابا علی بیٹیاں 3 میل کے فاصلے پہ پہنچ گئی ہیں، آپ کا حکم تھا مجھے اطلاع دینا۔ پس عزاداران مظلوم کربلا علی ابن ابی طالب کو اطلاع ملی، میرے مولا نے اعلان کرایا جو کوفہ کے اندر ہیں وہ اندر رہ جائیں، جو کوفہ کے باہر ہیں وہ باہر رہ جائیں۔ آج علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں، بردوں کا انتظام کیا۔ 3 میل کے فاصلے پہ علی مولا چل کے آئے، بیٹیوں کا استقبال، بیٹیوں کی زیارت، پیشانیوں پہ بوسے۔ عالیہ عرض کرنے لگی بابا آپ نے اتنی زحمت کی، ہم در دولت پہ خود حاضر ہو جاتی، آپ تکلیف کر کے کیوں آئے؟ سنو گے جملہ عزادارو، جناب علی فرماتے ہیں
بیٹی زینب میں تیرے نانا کی امت کو سمجھا رہا ہوں، پہلے تیرا نانا تیری ماں زہرا کی عظمت بتلا کے چلا گیا، امت نے حیا نہیں کیا، میں بتلانا چاہتا ہوں یہ محمد کی نواسیاں ہیں، زہرا کی بیٹیاں ہیں، یہ کتنی پردہ دار ہیں، ان کا کتنا مقام ہے، اس لیے میں آپ کو لینے کے لیے آیا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو، علی نے دوبارہ بیٹیوں کو محملوں میں سوار کیا، اور عجیب منظر ہے، اونٹوں کی مہار علی مولا نے اپنے ہاتھ میں تھامی اور جانب کوفہ روانہ ہوئے۔ رونے والو عزادارو، علی مولا چلتے چلتے بازار کوفہ کے پہلے موڑ پہ پہنچے، علی کے قدم رک گئے، محمل کی طرف دیکھا، فرمایا زینب بیٹی یہاں پہ کوئی نامحرم نہیں ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، تیرا باپ ہوں یا تیرے بھائی ہیں، ذرا چہرے سے نقاب ہٹا، یہ بازار کوفہ کا پہلا موڑ۔ عزادارو، علی کا حکم تھا، بیویوں نے بازار کوفہ کا پہلا موڑ دیکھا، عزادارو رونے والو، جب پہلا موڑ دیکھ لیا علی مولا کے قدم پھر چلے، جب بازار کوفہ کا دوسرا موڑ آیا، علی ابن ابی طالب نے وہی جملے فرمائے، بیٹیوں دیکھو یہ بازار کوفہ کا دوسرا موڑ۔ عزادارو، جب تیسرا موڑ آیا علی نے وہی جملے فرمائے، اب زینب برداشت نہ کر سکی، رو کر کہا، او میرا امیر بابا، او میرا سلطان بابا، بازاروں کے موڑ بیٹوں کو سمجھائے جاتے ہیں، میں تیری پردہ دار بیٹی ہوں۔ عزادارو، علی نے اپنی پیشانی کو دیوار سے ٹکرایا، اس طرح روئے جس طرح ضعیفہ ماں جوان بیٹے کی لاش پہ کریا کرتی ہے، رو کر فرماتے ہیں زینب سدا وقت ایک جیسے نہیں رہتے، ہو سکتا ہے اسی بازار کوفہ میں تجھے پیدل چلنا پڑے، تیرے پاس ردا نہ ہو، تیرے پاس چادر نہ ہو۔ عزادارو، کوفہ والی عورتوں نے گلاب کی پتیاں نچھاور کی، بی بی کا استقبال کیا، باعزت طریقے سے گھر میں لے گئی، جناب سیدہ نے قرآن کی تعلیم کا آغاز کیا، کوفے کی خواتین کو درس قرآن پڑھانے لگی، اور کبھی کبھی درس قرآن میں فرماتی تھی، کوفہ والیوں مجھے پہچانو، میں زہرا کی بیٹی ہوں، میری ماں زہرا کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تھا، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، کوفے والی عورتیں کہتی ہیں، بی بی یہ جملے کیوں فرماتی ہو؟ فرماتی ہیں شاید کوئی وقت آ جائے۔ رونے والو عزادارو، میں زیادہ انتظار نہیں کرانا چاہتا، 12 محرم کی شام کوفہ کا صدر دروازہ، اب بی بی شہزادی نہیں ہے، علی کی بیٹی قیدی بن کے آئی ہوئی ہے، رسن بستہ ہے، سوال کیا، سجاد بیٹا کیا یہ کوفہ کا صدر دروازہ ہے؟ ہاں پھوپھی اماں یہ کوفہ کا صدر دروازہ ہے۔ رونے والوں عزادار، جب زینب نے یہ جملہ سنا، ہاتھ بلند کیے، پروردگارا میں مر جاتی، اس حالت میں کوفہ نہ آتی، میں تو کوفے کی شہزادی رہ چکی ہوں، میں تو خواتین کو درس قرآن دیتی تھی۔ عزادار و عجیب منظر ہے، جب یہ قافلہ بازار کوفہ میں داخل ہوا، لوگ چھتوں پہ چڑھے ہوئے تھے، ایک وقت تھا جب گلاب کی پتیاں آ رہی تھی، آج بیویوں کی غربت عجیب ہے، لوگ پتھر مارتے ہیں، پتھر مار کے کہتے ہیں دیکھو باغی کی بہنیں آ گئی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارا، روتی ہوئی